کیوں ہیں؟ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے زمین پر بھیجا تو کیا وہ کسی دھرم کو لے کر آئے تھے؟ تو پھر پہلا اصلی دین کیا تھا؟ اور آج جو مذہب دنیا میں موجود ہیں ان کا اصل رشتہ کیا ہے اسلام سے؟ کبھی آپ نے اس سچائی کو جاننے کی کوشش کی جسے صدیوں سے چھپایا گیا ہے؟ تو آج آئیے ایک ایسا سفر شروع کرتے ہیں جو آپ کو اس سچ سے ملوائے گا جو صدیوں سے چھپایا گیا، جسے جان کر آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ کیا واقعی اسلام سب سے پہلا دھرم ہے یا یہ محض ایک مذہبی دعویٰ ہے؟ چلیے اتہاس، وگیان اور ہزاروں سال پرانی روایتوں کو کھنگالتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ حقیقت جو آپ کو کبھی نہیں بتائی گئی۔ کیا اسلام سب سے پہلا دھرم ہے؟ وہ سچ جو پوری دنیا سے چھپایا گیا۔ انسانیت کی شروعات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کا سفر، آج سے ہزاروں نہیں لاکھوں سال پہلے، جب یہ زمین ویران تھی، نہ انسان تھا، نہ تہذیب، نہ شہر، نہ مذہب، بس ایک حکم تھا، کن فیکون، اور اس حکم سے وجود میں آئے حضرت آدم علیہ السلام۔ یہی تھے انسانیت کے پہلے باشندے، اور یہ اکیلے نہیں تھے۔ اللہ نے ان سے بات کی، انہیں علم دیا اور ہدایت بھی۔ یہی تھی پہلی وحی، ریولیشن۔ یہی تھا پہلا رشتہ انسان اور رب کے درمیان۔ یہی تھی اسلام کی پہلی جھلک۔ اب سوچئے، جب پہلے انسان کو اللہ نے بھیجا تو کیا وہ کسی مت کا پالن کر رہے تھے؟ کیا وہ مورتیوں کی پوجا کرتے تھے؟ کیا انہوں نے مندر بنائے تھے یا گرجا گھر؟ نہیں، انہوں نے ایک ہی بات سکھائی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہی ہے اسلام کی بنیاد، اور یہی دین حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اس کا نام اسلام بعد میں پڑا، لیکن اس کی روح توحید، سبمیشن ٹو ون گاڈ، شروع سے ہی رہی۔ پھر آئے حضرت شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، اور سب نے ایک ہی دین، ایک ہی پیغام دیا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ لیکن وقت کے ساتھ انسان بھولتا گیا، اس نے توحید کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنا شروع کیا۔ اس نے خود کو ہندو، عیسائی، یہودی، بودھ جیسے ناموں میں بانٹ لیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے انسان نے جو دین اپنایا وہ تھا اسلام۔ ہر نبی، ہر پیغمبر اسی ایک دین کو لے کر آئے۔ اسلام کا مطلب صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک طریقہ زندگی ہے جس میں صرف ایک رب کی بندگی ہے، وہ رب جو ہر انسان کا مالک ہے، چاہے وہ کسی بھی ذات، بھاشا یا ملک سے ہو۔ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں تھا جو 1400 سال پہلے شروع ہوا ہو، بلکہ یہ تو وہی آدم علیہ السلام کا دین ہے جس کو انسانوں نے اپنی نفس، لالچ اور سیاست کے لیے توڑ مروڑ دیا، اور یہی ہے وہ حق جسے چھپایا گیا تاکہ انسان مذہبوں کی دکانوں میں الجھا رہے اور اصلی دین تک نہ پہنچ سکے۔ ذرا ٹھہر کر سوچئے، کیا آپ نے کبھی یہ سوال کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا الگ الگ دھرموں کو لے کر آئے تھے، یا پھر سب ایک ہی رب کا پیغام لائے تھے، ایک ہی دین، ایک ہی توحید؟ ایک قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن صاف صاف کہتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں دین صرف اسلام ہے۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 19۔ اور پھر فرمایا، ومن یبتغی، بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل میں بھی ایسے درجنوں ثبوت ہیں جو بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیزس نے کبھی کرسچینٹی نہیں سکھائی۔ انہوں نے ہمیشہ کہا، سنو اے اسرائیل، ہمارا رب صرف ایک ہی ہے۔ بائبل کی کتاب توریت، کتاب ویوستھا وورن، ادھیائے 6 آیت 4، اور انجیل کتاب مرکس ادھیائے 12 آیت 29۔ یہ بات دو الگ الگ کتابوں میں درج ہے۔ توریت، جسے یہودی دھرم میں تورا کہا جاتا ہے، اس میں یہ آیت کتاب ویوستھا وورن ڈیوٹرانومی میں ہے، ادھیائے 6 آیت 4 کتاب مانی جاتی ہے۔ اس میں یہ بات کتاب مرکس، مارک میں درج ہے، ادھیائے 12 آیت 29۔ یہ آیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ہر آسمانی کتاب نے توحید یعنی اللہ کی یکتا، ایکتا کو ہی بیان کیا ہے، چاہے وہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا قرآن۔ ہر نبی نے یہی پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ You shall have no other gods before me، ایکسوڈس 20:3، یعنی میرے سوا کسی اور کو معبود مت بناؤ۔ یہی ہے لا الہ الا اللہ، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ سب نبیوں کی ایک ہی دعوت، آپ قرآن کو دیکھ لیجئے، ہر نبی کی کہانی ایک ہی دعوت دیتی ہے، یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح، ہود، صالح، شعیب، سب نے یہی کہا۔ اب سوچئے، اگر سب نبی ایک ہی پیغام لائے تو پھر الگ الگ مذہب کیسے بنے؟ جواب بہت سیدھا ہے، انسان نے اپنے نفس، اپنے لالچ اور سیاسی فائدے کے لیے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ ڈالا، اور پھر ہر ٹکڑا ایک نیا دھرم بن گیا، ایک نیا واد بن گیا۔ لیکن وہ روحانی ڈور جو سب نبیوں کو جوڑتی ہے وہ ہے اسلام،
यानी सबमिशन टू वन गॉड, वही जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल किया गया। तो अगर कोई कहे कि इस्लाम नया मजहब है तो समझ लीजिए या तो उसने तारीख नहीं पढ़ी या फिर वो सच से मुंह चुरा रहा है। इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि उसने उस सच्चाई को छोड़ दिया जो उसे एकता और सुकून देती थी। तौहीद यानी सिर्फ एक रब की बंदगी जो इस्लाम की रूह है, धीरे धीरे टूटती गई और इसके बदले आए बहाने, मजहब और पाखंड। सबसे पहली दरार बुतों की पूजा और बहुदेववाद का उदय। दुनिया के सबसे पुराने सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया, मिस्र और भारत में लोगों ने धीरे धीरे अल्लाह की एकता को भूलकर अनेक देवी देवताओं की पूजा शुरू कर दी। ऐसे क्यों? क्योंकि इंसान का जहन दैवीय सत्ता को समझने की बजाय उसे भौतिक चीजों में बांधने लगा। मूर्तियां और देवता बनाना इस बात का प्रतीक था कि लोग खुद के बनाए हुए रूपों को अल्लाह की जगह पर रख बैठे। भारत में वैदिक काल से ही बहुदेववाद का विस्तार हुआ। यजुर्वेद और ऋग्वेद में कई देवी देवताओं का जिक्र है और कुछ विद्वानों का मानना है कि हिंदू धर्म की शुरुआत इसी बहुदेववाद से हुई, जो कि इस्लाम के लाहू एकबर की उलट है। फिर भी वैदिक ग्रंथों में कई जगह तौहीद की झलक भी मिलती है, जो इस बात का प्रमाण है कि शुरुआत में भी एकता थी। फिर आया यहूदी धर्म और यहूदीकरण। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वंशजों में से एक कौम, जो बाद में यहूदियों के नाम से जानी गई, ने अपने पैगाम को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया। तौहीद की जगह चुनिंदा कौम का नारा और अपने लिए खास मुकाम का दावा किया। इससे दुनिया भर में नफरत और अलगाव की शुरुआत हुई। फिर आया मसीहियत का विकृत रूप। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम भी तौहीद था, लेकिन उनके अनुयायियों ने उनकी इंसानी हकीकत को भुलाकर उन्हें रब का बेटा घोषित कर दिया। यहाँ से शुरू हुआ त्रिमूर्तिवाद, ट्रिनिटी और मसीही धर्म का नया स्वरूप, जिसने तौहीद की नींव हिला दी। कैसे राजनीतिक और सामाजिक हितों ने मजहबों को बांटा। इतिहास बताता है कि कई बार राजनेताओं ने मजहबों का इस्तेमाल सत्ता के लिए किया।